السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی النبی المصطفى والحبیب المرتضى وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں زبان کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے، اور اس زبان کی حفاظت عظیم نعمت ہے۔ لہٰذا اس زبان کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس زبان کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے، صحیح جگہ پر اور صحیح مقام پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ کیا اور فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اسی لیے اس نعمت کی حفاظت پر اللہ رب العالمین نے شدید الفاظ میں اور شدید انداز میں زور دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اور مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز سے اس کی حفاظت کی شدید اور پرزور ترغیب دی اور تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی انسان کچھ بولتا ہے، جب بھی انسان کچھ تکلم کرتا ہے، جو بھی انسان اپنی زبان سے کچھ نکالتا ہے، تو فرشتے اس کے نکلے ہوئے الفاظ کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ غلط کہا، صحیح کہا، اچھی بات کہی، غلط بات کہی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اچھی بات کہو۔ یعنی تم جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، جب بھی کچھ کہو اچھا کہو، خیر اور نیک کا کہو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا تو خاموش رہے، یا تو فیکٹ بات کہے یا تو اپنی زبانوں پر تالے جڑے رہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی من نجات کیسے ملے گی؟ دیکھیے دنیا میں نجات کیسے ملے گی، آخرت میں نجات کیسے ملے گی، یہاں کیسے سرخروئی ہوگی، آخرت کے اندر کیسے سرخروئی ہوگی، اور کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو، اپنی زبان پر تالے جڑے رہو، الا کہ اچھی بات ہو، سچ بات ہو اور درست بات ہو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو یا زیادہ نہ نکلا کرو۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہ پر رویا کرو۔ زبان کی حفاظت بڑی عظیم چیز ہے، اور تمام نیکیوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نیک کام سکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تمام چیزوں کے دار و مدار اور کنٹرول کرنے کا ذریعہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر لو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی انا لنتکلم انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، کیا ہم جو بولتے ہیں، کیا ہم جو کچھ کہتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین اس پر مؤاخذہ کرے گا، اس پر ہماری باز پرس ہوگی؟ ہمارا بھی یہی ہو سکتا ہے، ہماری بھی یہی سوچ ہوگی، ہم بھی یہی سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو کن پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ارے معاذ، جہنم میں جو اکثر لوگ جائیں گے وہ اپنی زبانوں کی کمائیوں کی بنیاد پر جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، زبان کی یہ حفاظت ہوتی ہے اور زبان کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان بولے سچ بولے، جب بھی انسان بولے صحیح بولے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھے، غیبتیں نہ کرے،
چغلیاں نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، ناجائز باتیں نہ کہے، نفاق کا مظاہرہ نہ کرے، کفر کا ارتکاب نہ کرے اور نہ کہے، شرکیات سے اجتناب کرے، بدعات جیسے امور سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید زور دیتے تھے، سخت انداز میں زور دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ خبردار، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان جو کچھ ہے یعنی زبان، اس کی گارنٹی دے دے، اور جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی اگر کوئی گارنٹی دے دے تو میں اس سے جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ زبان کی حفاظت دوسرے کے شرور اور فتنوں سے محفوظ رہنے اور رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے بہترین مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہ سب سے اچھا، سب سے بہتر اور قرار واقعی مسلمان ہے۔ آج ذرا اپنے گرد و نواح کا جائزہ لے لیجئے، ہماری زبانوں سے ہمارے لوگ کتنے محفوظ ہیں، ہمارے آس پڑوس بسنے والے لوگ کتنے محفوظ ہیں، ہمارے بھائی کتنے محفوظ ہیں ہماری زبان سے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے لوگ کتنے محفوظ ہیں، ہمارے دوست ہماری زبان سے کتنے محفوظ ہیں، اور کتنی ایذائیں ہم دیتے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنی توجہ مبذول نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوتھڑا، یہ چھوٹا سا گوشت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی حلاوت ہے، بہت بڑی چیز اور عظمت ہے اس کے اندر، لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے، اس کا مس یوز نہ کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔